अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल और रहमत से खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस वक्त किसी परेशानी, बीमारी, तंगी, दिल की बेचैनी या किसी ऐसी तकलीफ से गुजर रहे हैं जिसे वह किसी से कह भी नहीं पा रहा, तो अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल आसान फरमा दे। आपके दिल को सुकून दे, आपकी रोज़ी में बरकत दे और आपकी हर जायज़ दुआ अपने करम से कबूल फरमा दे। आमीन। और मेरी उस बहन के लिए भी जो दिल से दुआ है, जिसने मुझे कमेंट किया था कि आपने निकाह के लिए, तो उस बहन के लिए मैं भी यह दुआ करती हूँ कि उसके निकाह में आसानी हो। या अल्लाह, अगर उसके लिए वह रिश्ता बेहतर है तो उसके निकाह के सारे रास्ते आसान फरमा दे। उसके लिए नेक, दीनदार और मोहब्बत करने वाला हमसफ़र नसीब फरमा। उसके घर वाले के दिल में आसानी पैदा फरमा और उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। आमीन। तो अगर आप सब भी किसी बहन या भाई के लिए दुआ करना चाहते हैं, तो कमेंट में सिर्फ़ आमीन ज़रूर लिख दीजिए। हो सकता है किसी की दुआ किसकी दूसरे की ज़िंदगी बदल दे। तो आज हम एक ऐसे सवाल की बात करेंगे, जो शायद हर इंसान के दिल में कभी ना कभी आता है। क्या सच में बार-बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से दौलत मिलती है? क्या इससे रिज़्क बढ़ता है? क्या इससे बरकत आती है? या सिर्फ़ लोगों की कहानी कही हुई बात है? तो सोशल मीडिया पर आपने भी ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, जिनमें से लिखा होता है कि 100 बार तक अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो और अमीर बन जाओ। ये कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाओ, लेकिन हमें हर बात की समझदारी और दीन की सही समझ के साथ देखना चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अस्तगफिरुल्लाह का मतलब सिर्फ जुबान से एक शब्द बोल देना नहीं है। इसका असली मतलब है कि इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, अल्लाह से माफ़ी मांगे और कोशिश करे कि वो गुनाह दोबारा न करे। जब इंसान बच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौटता है, तो अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे खुलते हैं। कभी उस रहमत की शक्ल रिज़्क होती है, कभी दिल का सुकून, कभी औलाद की नेमत, कभी बीमारी से शिफा और कभी ऐसी आसानी जो इंसान ने सोची भी नहीं होती। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अस्तगफिरुल्लाह कोई जादुई शब्द नहीं है, बल्कि ये अल्लाह से माफ़ी माँगने का बहुत बड़ा ज़रिया है। कई बार हम कहते हैं कि हमारे आमदनी तो पहले जैसी ही है, बरकत फिर क्यों नहीं है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बरकत सिर्फ ज़्यादा पैसों का नाम नहीं होता, बरकत ये भी है कि थोड़े पैसों में भी घर अच्छे से चल जाए। बरकत ये भी है कि दवा कम खानी पड़े। बरकत ये भी है कि घर में सुकून रहे। बरकत ये भी है कि बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाए। बरकत ये भी है कि दिल हर वक्त बेचैन ना रहे। कई लोग लाखों कमाते हैं, लेकिन सुकून नहीं होता, और कई लोग कम कमाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर इत्मीनान होता है। यही बरकत है। इसलिए अगर हम सिर्फ पैसों को बरकत समझेंगे, तो शायद हम बरकत का असली मतलब कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कभी-कभी इंसान को इन गुनाहों की वजह से अपने ऊपर खुद ही मुश्किलों के दरवाजे खोल लेते हैं, और जब वही इंसान तौबा करता है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है और अपने रब की तरफ लौटता है, तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका उसने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर बैठ जाना और मेहनत बिल्कुल ना करना, ये भी सही सोच नहीं है। इस्लाम हमें दुआ भी सिखाते हैं और मेहनत भी। अगर कोई रोज़ी चाहता है, तो उसे हलाल मेहनत भी करनी होगी। अगर कोई इल्म चाहता है, तो उसे पढ़ना भी होगा। अगर कोई अच्छा रिश्ता चाहता है, तो उसके लिए सही कोशिश भी करनी होगी। और साथ ही अपने रब से दुआ भी करनी होगी। यही तकव्वल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कभी-कभी हम कहते हैं कि हम तो रोज़ इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं,
پھر بھی ہماری زندگی میں کوئی بڑا بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا؟ تو یہ سوال بالکل نیچرل ہے، لیکن اس کا جواب بھی بہت خوبصورت ہے۔ دھیان سے سنیے گا آپ سبھی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے دل سے یہ امید نکال دینی چاہیے کہ اگر میں نے آج سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا تو کل صبح تک میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت والا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے لیے وہی سمے چنتا ہے جو سب سے بہتر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس چیز کے لیے مہینوں سے دعا کر رہے ہو، اللہ اسے ابھی اس لیے روک رہا ہو کیونکہ آگے چل کر وہی چیز آپ کے لیے اور بہتر طریقے سے ملنے والی ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ جس مشکل سے آپ آج پریشان ہیں وہی مشکل آپ کو اللہ کے اور قریب کر لا رہا ہو۔ اس لیے کبھی بھی یہ مت سوچو کہ میری دعا نہیں سنی جا رہی ہے۔ اللہ ہر آواز سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے، ہر ٹوٹا ہوا دل جانتا ہے۔ کبھی کبھی انسان رات کو چپ چاپ روتا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن اس کا رب سب جانتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان بار بار استغفر اللہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے جو بات چھوٹی سی بات پر غصہ دلاتی تھی اب اتنی ہی دلاتی ہے۔ پہلے جو ہر وقت بے چینی رہتی تھی دھیرے دھیرے اسی میں کبھی آنے لگی ہے۔ یہی اللہ کی رحمت کی شروعات ہوتی ہے۔ تو میرے بہنوں، میں آپ سب سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ بہت پریشان تھی لیکن پھر آپ نے اللہ سے رو رو کر دعا کی اور کچھ دنوں بعد دل کو ایسا سکون ملا جس سے شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا؟ اگر ہوا ہے تو کمنٹ میں صرف الحمدللہ لکھ دینا تاکہ جو لوگ اس سمے مایوس ہے انہیں بھی امید ملے کہ اللہ آج بھی اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ ایک اور بات، ہم اکثر برکت صرف پیسے میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن سوچئے اگر گھر میں سب سوستھ ہو، بچے کی پرورش اچھی ہو رہی ہو، گھر میں محبت ہو، کھانے میں برکت ہو، کم کمائی میں بھی ضرورتیں پوری ہو رہی ہو، تو کیا یہ بہت بڑی نعمت نہیں ہے؟ اسی لیے جب بھی استغفر اللہ پڑھے صرف پیسوں کی دعا مت کرے، یہ بھی کہیے کہ یا اللہ میرے رزق میں حلال برکت عطا فرما، میرے دل کو سکون دے، میرے گھر میں محبت دے، میرے بچوں کی حفاظت فرما، مجھے گناہوں سے بچا اور مجھے اپنی پسند کا بندہ بنا لے۔ یقین مانیے جب انسان کی دعا صرف دنیا تک سیمت نہیں رہتی بلکہ آخرت کو بھی شامل کرتی ہے تو اس کی دعا میں ایک الگ ہی مٹھاس آ جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک چھوٹی سی گزارش، آج کی کوشش کریے کہ دن میں جتنی بار یاد آئے دل سے استغفر اللہ ربی من کلی ذنبی اتوب پڑھے۔ گنتی سے زیادہ ضروری ہے دل میں سچی توبہ اور اللہ کی طرف لوٹنے کی چاہ ہو۔ اگر آج کی بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو ان لوگوں تک بھی پہنچائے جنہیں اس سمے امید ہے اور ہمت کی ضرورت ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ایک بات میں آپ سے دل سے کہنا چاہتی ہوں، کبھی بھی اپنی زندگی کو کسی زندگی کی بربادی کسی اور کی زندگی سے مت کرو۔ آج سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس بڑا گھر ہے، کسی کے پاس مہنگی گاڑی ہے، کوئی ودیش گھوم رہا ہے، کوئی ہر روز نئی چیزیں خرید رہا۔ پھر ہمارے دل میں بھی کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اللہ میرے پاس ایسا کیوں نہیں ہے؟ لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس انسان کی زندگی اس زندگی میں انتر کیا چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس سر پیسہ ہو لیکن سکون نہ ہو، ہو سکتا ہے اس کے پاس ہر چیز ہو لیکن راتوں کی نیند نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اللہ کی محبت نہ اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس کم ہو لیکن اللہ کی رحمت ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ اسی لیے کبھی بھی اپنے نعمتوں کو چھوٹا مت سمجھیے۔ آج اگر آپ کے گھر میں 2 وقت کا کھانا ہے، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہے، اگر آپ کے بچے صحیح ہیں، اگر آپ اپنے پیروں پر چل سکتے ہیں، اگر آپ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھا سکتے ہیں تو یقین مانیے آپ لاکھوں لوگوں سے زیادہ امیر ہیں۔ برکت کا مطلب صرف بینک بیلنس نہیں ہوتا، برکت کا مطلب ہے کہ اللہ جو دے اسے اس میں دل کو سکون بھی دے۔ تو میری بہنوں، ایک اور بات
کئی بار ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا ترنت قبول کر لے، لیکن اگر آپ کا چھوٹا بچہ ہر روز چاکلیٹ مانگتے تو کیا آپ ہر بار دیں گی؟ نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز ہر سمے اس کے لیے نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح ہمارا رب ہمارے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کس سمے کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے۔ اسی لیے اگر کسی دعا میں دیر ہو رہی ہے تو مایوس مت ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے اس سے بھی بہتر چیز تیار کر رہا ہو۔ اور اگر آج آپ کے گھر میں روزی کی تنگی ہے، اگر کاروبار نہیں چل رہا، اگر نوکری نہیں مل رہی ہے، اگر خرچ بہت بڑھ گئے ہیں، تو محنت کرنا مت چھوڑے، ساتھ ہی ہر دن اپنے رب سے معافی مانگو، کیونکہ جب انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ تو آپ سب نے دیکھے استغفر اللہ کے کتنے فائدے ہیں، ان گنت فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ اتنی فضیلتیں ہیں کہ اس میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ میں ہر روز استغفر اللہ پر ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو کیوں بتاتی ہوں کہ کتنی فضیلت ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کا ورد کرنا اسٹارٹ کریں، آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائیں گی، سب چیز دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی، آپ کو خود ہی نہیں پتا پڑے گا کہ کب آپ کی پریشانیاں ختم ہوئی ہے۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ سبھی اپنا خیال رکھنا۔